محبت کا ایسا لگے کہ واقعی میں آپ بیدار عشق نبی میں بیٹھے ہیں، کچھ چہرے مرجھائے ہوئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں شعر کہتا ہوں کہ دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر کچھ مزہ ہی نہیں۔ دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہی نہیں، دل دھڑکنے کا پھر کچھ مزہ ہی نہیں۔ تو سن لیا سب حضور نے میرے، زبان سے کچھ کہا ہی نہیں۔ سن لیا سب حضور نے میرے، ابھی میں نے زبان سے کچھ کہا ہی نہیں۔ حضرت کے لیے میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس طرف یہ شعر کے ساتھ جی لگا کر کوئی مجمع بیدار ہو کر بولے سبحان اللہ۔ آپ کے پاس چائے کا جام بھی آ چکا ہے جو آپ کے ساتھی کو دور کر سکتا ہے۔ عشق نبی ہستی سنبھلتی ضرور ہے، قسمت مدینے جا کے بدلتی ضرور ہے، اور مومن قلوب میں اللہ کی قسم تصویر مصطفیٰ سے بہلتی ضرور ہے۔ تو چاہے نہ بتائیں بلکہ عشق رسول کے دل کو بہلائے۔ شاعر اسلام کہتا ہے میں نے بھائی اچھے انداز میں اشارہ کیا ہے، جی لگا کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ پیاسے رہو دوستو ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پیاسے رہو دوستو ساقی کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے دنیا سے چائے نکل کر، اور کتنا بلند ہو گیا یہ مٹی کا آدمی، رشتہ میرے نبی کے طلبوں سے جوڑ کر، رشتہ میرے نبی کے طلبوں سے جوڑ کر، اور چہرے کو دیکھ کر شعر یاد آتا ہے کہ شاعر نے اشارہ کیا ہے مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، اور عجیب آپ ہو خاموش ہوتے بیٹھے ہو، میرے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، میرے نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، اور ہے یہ کائنات میرے پیغمبر کے سامنے، ہے یہ کائنات میرے پیغمبر کے سامنے، جیسے وہ ایک قطرہ سمندر کے سامنے، اور دینا تھا امتحان، اور یہ پڑھنا میدان جنگ میں، جو لاکھوں بھی کچھ نہیں تھے 72 کے سامنے، جو لاکھوں بھی کچھ نہیں تھے 72 کے سامنے، وہ سر کو اٹھا کے چل نہ سکے، سر کو اٹھا کے چل نہ سکے جبریل بھی، مگر پیارے آقا کی دختر کے سامنے، پیارے آقا کی دختر کے سامنے، کاش یہ جنت آ کے پوچھتی مجھ سے میرا مزاج، اور میرا گھر بھی ہوتا اس کے گھر کے سامنے، میرا گھر بھی ہوتا اس کے گھر کے سامنے۔ حضرت کے لیے پیش کرتا ہوں کہ فرمانا ہے تو بس میں حقیقت میں آئیے، شمع نبی سے ذرا لو لگائیے، تاریخ کے رہنے یہ بن جائے گا چراغ، پیارے پہلے بنی نبی میں دیپو جلائیے، اور سارے دروں کو چھوڑ کر وہ ٹکڑ پہ کر کے دیکھیے، پانی ضرور نکلے گا، ذرا ایڑی رگڑ کے دیکھیے، اور بھیگے ہوئے پروں سے آواز کر کے دیکھیے، انجام خدا کے ہاتھ ہے، مولانا صاحب کی بلا ذرا آغاز کر کے دیکھیے، آنے والے مہمان کا استقبال کیجیے، جیسے مہمان ہے ویسے مہمان نوازی ہونی چاہیے، اور آپ کا سلوک یہ ہونا چاہیے کہ واقعی میں آپ حضرت کے ساتھ سن رہے ہیں نعرے تکبیر۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بولیے ہم کیوں بولیں گے، کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، پھر میں بولتا ہوں یہ احمد مختار کی محفل ہے، جو بولیں گے وہ یہاں پر ثواب پائیں گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، جناب مولانا اظہر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ السلام علیکم۔ حمدا و نصلی علی سیدنا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک اللہ فی القرآن المجید، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لیں، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بہا عنا حقہ العظیم۔ اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا ہے، ہم کب کے مٹ گئے ہوتے یا رسول اللہ ہوتے، یا رسول اللہ تیری رحمت نے پال رکھا ہے۔ اور درود پاک کے تعلق سے لکھا، کبھی درود پہن کر کبھی سلام کے ساتھ، ہوا بھی جاتی ہے مدینے کو اہتمام کے ساتھ،
اور گنہگاروں نہ گھبراؤ گنہگاروں نہ گھبراؤ ان کو یاد کر لو، حضور ہوں گے سرے حشر ہم تمام کے ساتھ، حضور ہوں گے سرے حشر ہم تمام کے ساتھ۔ اور یہ ایک بات ہی کافی ہے ہماری بخشش کے لیے، یہ ایک بات ہی کافی ہے ہماری بخشش کے لیے، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام، ہمارا نام جڑا ہے نبی کے نام کے ساتھ، اور وہاں قدم نہ رکھیں گے جہاں وہ نقش پا۔ امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین ہے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ امام اہل سنت نے مکہ معظمہ کی افضلیت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر انسان کے بس میں ہو تو انسان اپنے قدموں سے نہ چلے بلکہ اپنے سر کے بل چلے۔ تبھی لکھا کہ وہاں قدم نہ رکھیں گے جہاں وہ نقش پا، چلیں گے صحن میں اطہر اس احترام کے ساتھ، چلیں گے صحن میں اطہر اس احترام کے ساتھ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا جزیہ جب امام نے پیش کیا، چند باتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے ذکر کر کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے تحت چند ضروری چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کر بس میں اپنے گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ ختم کروں گا۔ امام اہل سنت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک سے لے کر آپ کے قدم مبارک تک کو اپنے نعتیہ کلام کے اندر ذکر فرمایا۔ امام اہل سنت نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کے بارے میں لکھا کہ تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ امامے کے بارے میں فرمایا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں، حل ترون قبلتی ہا ہونا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لا اراکم من وراء ظہری۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شان رسالت کا ذکر کیا اور کچھ بھی ارشاد فرمایا، انی واللہ لأبصر ورائی کما ابصر من بین یدیجا۔ دونوں حدیث پاک کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا آپ کے اور میرے دیکھنے جیسا نہیں ہے۔ انسان فقط اپنے ماتھے کے سامنے کا دیکھا کرتا ہے، لیکن خدا تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظمت اور وہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں صرف اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں؟ تو نہیں رہی، خدا میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں تمہیں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ تو دیکھنا ہے بلکہ تمہارے رکوع بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں اور تمہارا رکوع بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ پہلی ایمان نے نظریہ دیا اور اس نے ارشاد فرمایا، شب و روز ایک ہی حال کیوں ہے نجم میں یا رسول اللہ، آپ کی بینائی کی اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ نعرہ تکبیر، بلند کر کے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محمد، عشق محمد، نعرہ تکبیر، جشن دستار بندی جناب حافظ محمد حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کیا
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ایسا دیکھنا ہے کہ وہ پیچھے کا دیکھ رہے ہیں، جبکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی ایک صفت عطا نہیں فرمائی، بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی شان کا جب ذکر فرمایا تو بڑے انوکھے انداز میں ذکر کیا۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج کی رات بلایا تھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی دل کو نکالا گیا تھا، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تھا۔ آج لوگ دلوں کو ہاتھ کو ٹرانسپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آج دل کی سرجری کی جاتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے دل مبارک کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 4 مرتبہ حضور کے دل منور کو نکالا گیا ہے اور اسے آگے زمزم سے اٹھایا گیا ہے۔ اللہ کوئی انسان جس کے دل کو نکالا جائے وہ اپنی آنکھوں سے اپنے دل کو دیکھ نہیں سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا ہے تو جبریل امین مجھے لے کر گئے، میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا گیا، سونے کا دشت لایا گیا ہے، سونے کی دشت میں میرے دل کو رکھا گیا ہے اور آب زمزم کے پانی سے میرے دل کو دھویا گیا ہے، پھر سے میرے سینے مبارک کے اندر میرے دل کو رکھا گیا ہے اور اسے سل دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک پر وہ نشانات دیکھے ہیں کہ جو نشانات سوئی کے دھاگے کے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ قربت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پائی ہے۔ 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کو اتنا زیادہ مشفق پایا گیا کہ اگر میں نے کوئی کام مصطفیٰ کی طبیعت کے خلاف کیا تو کبھی میرے آقا نے یہ نہ کہا کہ اے انس تم نے یہ کام غلط کر دیا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کام کو خود اپنے دستے مبارک سے کر کر بتاتے اور کہتے انس یہ اس طریقے سے کیا جاتا۔ اللہ یہ مشفقانہ انداز ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت اور ذکر فرمایا جس کو میرے امام نے بڑے انوکھے انداز میں ذکر کیا ہے۔ ساری کائنات خانہ کعبہ کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتی ہے، عبادت کے لیے اپنے سر کو خانہ کعبہ کے سامنے جھکاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام و عشق محبت سے معلوم کیا جائے اے امام ساری کائنات تو اپنی پیشانی خانہ کعبہ کے سامنے جھکا رہی ہے، کیا خانہ کعبہ بھی کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کرتا ہے کہ کسی کے آگے یہ بھی جھک جاتا ہے؟ بریلی کے امام نے فرمایا تھا ہاں ہاں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں خانہ کعبہ بھی جھک جاتا ہے، بتاؤ امام وہ کون سی جگہ ہے؟ بریلی کے امام ارشاد فرماتے ہیں جن کے سجدے کو محراب کعبہ کی ان دھنوں کی لطافت سبحان سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان دھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ان دھموں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اگر اسی چیز پر بات کی جائے وقت بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے گا تو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیکیوں میں یا کسی اور عمل میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ 3 چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن چیزوں کا حکم دیا مطلقاً حکم دیا گیا، کہیں پر مقید نہیں فرمایا،
رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو ایمان والوں سے کلام کیا اور نماز کا حکم دے دیا گیا. روزے فرض کیے گئے، ایمان والوں سے خطاب کیا، روزے فرض کر دیے گئے. زکات کا ذکر کیا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا، زکات کو فرض کر دیا گیا. صدقہ و خیرات کا ذکر کیا، اس کے جو عجائر ہیں وہ تمام ذکر کیے گئے. لیکن اللہ اکبر جب محبوب کی شان، محبوب کی عظمت لوگوں کو بتائی تو کیا یہ خوب ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والے تم بھی اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام کرو. یہ نہیں فرمایا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب یہ آیت کریمہ صحابہ کے درمیان تلاوت فرمائی، تمام صحابہ موجود ہیں، کسی صحابی نے یہ اعتراض نہ کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود بھیجا. سمجھ میں آتا ہے وہ خالق کائنات ہے، جو کرے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے درود پڑھوایا. رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جس فرشتے کو جو کام دے دے اس کو وہی کرنا ہے. اس لیے کیونکہ آج مسلمان درود پڑھے یا نہ پڑھے، مصطفیٰ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ نے خود درود پڑھا اور 70,000 فرشتے صبح کو بارگاہ رسالت میں درود پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. 70,000 فرشتے شام کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں. اور جو فرشتہ ایک بار بارگاہ رسالت سے درود پڑھ کر چلا جائے گا وہ قیامت تک دوبارہ درود پڑھنے نہیں آ سکتا ہے. تو اے مسلمان، تجھے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. تو دن میں 70,000 مرتبہ نہیں 70 لاکھ مرتبہ درود پڑھ لے، پھر بھی تجھ پر درود کی پابندی نہیں لگی. پابندی نہیں لگائی جاتی ہے. اللہ اکبر. رب تبارک و تعالیٰ نے جب یہ درود کا حکم دیا، فرشتوں کے لیے مقید ہے لیکن مصطفیٰ کے غلاموں کے لیے مطلق ہے. وہ جتنا چاہے اپنے نبی پر درود و سلام. فرشتوں کے لیے شرط ہے کہ جو فرشتہ روزہ رسول پر ایک مرتبہ درود پڑھ جائے گا وہ قیامت تک آ نہیں سکتا درود پڑھنے کے لیے. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت بہا. تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ منورہ میں مرنے کی دعا مانگے تو وہ مدینہ منورہ ہی میں مرے. اللہ اکبر. مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت کیا ہے؟ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا. جو مدینہ منورہ میں مرے گا میں محمد بروز حشر اس کی شفاعت بروز حشر میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. اور میرے مصطفیٰ نے اٹھنے کی ترتیب بیان فرمائی کہ جب حشر کا میدان برپا ہوگا، اس میدان کا جب اس میدان کی ابتدا ہوگی تو سب سے پہلے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو کشادہ فرمایا جائے گا. وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھائے جائیں گے. پھر میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا میرے بعد میرے دونوں صاحبوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی قبروں کو کشادہ فرمایا جائے گا. پھر میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا ان دونوں کی قبروں کے بعد مدینہ طیبہ میں جنت البقیع جو قبرستان ہے، جنت البقیع میں جتنے لوگ دفن ہیں میں ان تمام کو اپنے ساتھ میں لے لوں. اللہ اکبر. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مرنے والوں کے لیے دعا فرمائی ہے. کبھی کسی شاعر نے کہا کہ خدا ایک بار بس ایک بار بلوا لے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے تب نکل جائے مدینے میں، زمانے میں کہیں بھی آئے اس سے ڈر بھی لگتا ہے فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے، فرشتہ موت کا آئے تو آ جائے مدینے میں. اور میرے اللہ سے تو مدینے کا فقیر اچھا وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار کمالات سے نوازا ہے. ایک کمالات اور ہے، ان تمام کمالات میں سے میں مصطفیٰ کا ایک جز اور آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، بس اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ حشر میں ذکر فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ قرآن کی آیتوں کو برداشت نہ کر سکتا. اگر ہم قرآن کی آیتوں کو پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ جو ہے یہ قرآن کی آیتوں کو برداشت نہ کر سکتا. پہاڑ ہے کیا؟ اللہ نے سورہ نبا میں ارشاد فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. زمین کے بچھونے کا ذکر کیا اور فرمایا کہ جو پہاڑ ہیں یہ کیلوں کی مثل ہے، کیلوں کی مثل. جس طریقے سے کسی چیز کو روکنے کے لیے کسی چیز کو خیم کیا جاتا ہے، اس کے اندر لگا دیا جاتا ہے، بالکل پیوست کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز ہل نہ سکے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کو نازل کیا تاکہ یہ پہاڑ زمین کو حرکات و سکنات کرنے سے روک لے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بحث بھی اسی سورہ نبا میں ارشاد فرمائی لیکن یہ جو خیموں کی مثل ہے، کیلوں کی مثل جو پہاڑ ہے، اتنا مضبوط پہاڑ ہے. اگر یہ قرآن اس پہاڑ پر نازل کیا جاتا جو زمین کے وجود کو تو روک رہا ہے، جو زمین کے وجود کو روک رہا ہے، لیکن قرآن کی آیتوں کو برداشت نہ کر سکتا. اللہ اکبر، ایسا کیا ہے اس قرآن میں، ایسا کیا ہے اس قرآن کی آیتوں میں جو پہاڑ بھی اس کی آیتوں کو برداشت نہ کر سکتے. اللہ اکبر. پانی پت کی سرزمین پر سجد بو قلم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور میں لوگوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی تھی. آپ نے کہا ہاں یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اگر قرآن کی آیتوں کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ قرآن کی آیتوں کو برداشت نہ کر سکتا. اللہ اکبر. جب مشرکوں نے یہ دعویٰ کیا وقت مقرر کیا گیا، سید بو قلم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید کو یہ پہاڑ پر رکھا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی امت میں مصطفیٰ کے غلاموں کے دلوں کو اتنا مضبوط فرما دیا کہ کوئی 7 سال کی عمر میں اس قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے، کوئی 10 سال کی عمر میں اس قرآن مجید کو اپنے سینے کے اندر مکمل سما لیتا ہے، کوئی 40 سال کی عمر میں بھی اس قرآن مجید کا حافظ بن جاتا ہے، اور کوئی امام احمد رضا ہو تو 1 مہینے میں قرآن مجید کو حفظ کر لیتا ہے. سبحان اللہ. رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا دور ہے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پہلے خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آئے. ایک اللہ کے دوسرے ولی اور آ رہے تھے. جب بسم اللہ خانے کا وقت ہوا تب آپ کو پڑھایا گیا اللہ اکبر، تعوذ و تسمیہ، اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تو تقریباً 14 یا 15 پارے تلاوت فرما دیے. اللہ اکبر. کہا بیٹا آگے پڑھو. کہا میری ماں روزانہ اتنے ہی قرآن کی تلاوت فرمایا کرتی تھی، میں نے اپنی ماں کے شکم میں اتنے قرآن کو یاد فرما دیا. 9 مہینے ماں کی کوکھ میں اور 9 سال باپ کے رزق کے سائے میں جو بچہ ان 2 وقتوں کو بہترین طریقے سے گزارے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل وہ بچہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ماں کے شکم میں بچہ وہ تربیت پاتا ہے جو ماں اپنی آنکھوں سے دیکھا دیتی ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے
بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا باپ اس کی ایکٹیویٹی پر، اس کے طور طریقے پر جس طریقے سے راضی رہتا ہے وہ اسی طریقے کو فالو کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج دیکھیے گا چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طریقے سے موبائل کی لت، اسکول کی لت لگائی جاتی ہے، لیکن ہاں کبھی 4 سال کے بچے کو قرآن کی لت نہیں لگائی گئی، کبھی 4 سال کے بچے کو سلام اور دعا یاد نہیں کرایا گیا۔ اللہ اکبر! اگر بزرگان دین کی زندگی کو پڑھ کر اس پر عمل کیا ہوا تو انشاءاللہ تعالی عز و جل جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کی شکایتیں اماموں سے نہیں کرتے پھرو گے۔ عمل کے میدان میں آئیے۔ بس آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قرآن مجید جب کوئی حفظ کرتا ہے اس کی شان بڑھتی ہے، اور اگر کوئی اسے یاد کر کر بھلا دیتا ہے اس کے بارے میں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حفظ کرنے والے کے لیے ایک رتبہ یہ بھی رکھا ہے کہ حافظ قرآن کو بروز حشر یہ حکم دیا جائے گا کہ جا جنت میں جا، قرآن پڑھتا جا، جہاں تک وہ قرآن پڑھتا جائے گا اتنی جنت اس کے نام کر دی جائے گی، اتنی جنت اس کے نام کر دی جائے گی۔ اب یہ نہیں کہ جو پورا حافظ قرآن ہوگا اسی کے لیے یہی حکم نہیں، جسے جتنا قرآن یاد ہوگا، سبحان اللہ، چاہے جسے 10 صورتیں یاد ہوں، لیکن شرط ہے کہ اسے وہ یاد ہوں، اس کو یاد کر کر اس نے اسے بھلایا نہ ہو۔ اگر بھلا دیا ہوگا تو اس کے بارے میں میرے امام اہل سنت نے اپنے ملفوظ کے اندر ذکر فرمایا کہ ایسے انسان کو بروز حشر کوڑی کے مرض میں اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن کو بھلا دینے والوں کے لیے سزا ہے کہ جو نماز یاد کر لیتے ہیں، صورتیں یاد کر لیتے ہیں اور نماز کو بھلا دیتے ہیں، پورے سال قرآن کی تلاوتیں نہیں کرتے، قرآن گھروں کے اندر بند رکھے رہتے ہیں، کیا وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا۔ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کسی تعلیم کا حکم نہیں دیا، کوئی تعلیم ایسی نہیں ہے جو والدین کا رتبہ بڑھاتی ہو، دنیا میں اگرچہ بڑھا دیتی ہو، لیکن اللہ کے حضور اگر کوئی سی تعلیم ماں باپ کا رتبہ بڑھاتی ہے تو وہ حافظ قرآن کے ماں باپ کا رتبہ بڑھایا جاتا ہے۔ اللہ نے کسی تعلیم کا حکم نہیں دیا، لیکن سورہ طٰہٰ میں اللہ نے جس چیز کا حکم دیا رب نے ارشاد فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا اہتمام کرو، اللہ تم سے رزق نہیں چاہتا۔ سارا معاملہ رزق کا ہی تو ہے۔ انسان روٹی کمانے کے لیے نماز چھوڑ دیتا ہے، رزق کمانے کے لیے نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ کیا رکھا ہے؟ لا نسألک رزقا، اللہ تم سے رزق نہیں چاہتا ہے، نحن نرزقک، بلکہ رزق دینے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ رب قرآن میں یہ حکم فرما رہا ہے، تو ایک چیز پر عمل کریں کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل کام کے لیے نماز نہیں چھوڑی جائے گی، نماز کے لیے کام چھوڑا جائے گا۔ جس دن ہمارا یہ طریقہ ہو جائے گا ہم نمازی بھی ہو جائیں گے اور ہماری اولاد ہماری فرما بردار بھی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس گفتگو میں جو بھی اغلاط ہو ان کو معاف فرمائے، صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔